نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ جب آتا ہے امت کے گناہوں کو پھر وہ تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت اپنے اختتام کو ہے۔ ہم سارا سال غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب مغفرت طلب کرے تو اسے بخشش کی نوید سنا دی جائے، وہ توبۃ النصوح کا مصداق ٹھہرے۔ توبۃ النصوح کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، تو آئیے آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توبۃ النصوح ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا، اس کی باریک آواز اور ظاہری شکل و صورت عورت جیسی تھی۔ یہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور اسی کام کو اس نے ذریعہ معاش بنا رکھا تھا، اور اس طرح وہ عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی دفعہ ضمیر کے ملامت کرنے سے اس نے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی شہزادی حمام پر آئی اور مساج کروایا۔ مساج کروانے کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا قیمتی ہیرا گم ہو گیا ہے۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ جب تلاشی لی گئی، ہیرا نہ ملا تو نصوح اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے چھپ گیا۔ جب نصوح نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کی، اپنے رب کے حضور اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ آج وہ اس کی لاج رکھ لے، آئندہ کبھی وہ اس کام کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ ابھی وہ یہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ باہر سے آواز آئی، نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ تو حضرات، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گلے لگا لے۔ سامعین و ناظرین، وہ رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ 100 قتل کرنے والے کو بھی بخش دیتا ہے۔ جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بخشش کی نوید سنا دیتا ہے۔ جب وہ بخشنے پہ آتا ہے، بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو تو ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بغل میں چھپی ہوئی شراب کی بوتل کو دودھ بنا دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ بخشش کا عشرہ ہے، یہ عشرہ مغفرت ہے، اپنے اختتام کو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس عشرہ مغفرت میں توبہ پر، مغفرت طلب کرنے پر بڑا زور دیا ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا، پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا۔ صحابہ بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ آپ سوچنے لگے کہ ظاہری اسباب نہیں تھے، کوئی دعا نہیں مانگ رہا تھا کہ اس کے بدلے میں آمین کہا جائے۔ تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی دعا نہیں مانگ رہا تھا کہ آپ نے آمین کہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر آمین کہا تو جبریل امین علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا پر آمین فرمایا۔ تو آج ہمیں بھی اسی امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کیے ہوئے برے اعمال پر شرمندہ ہوں، اپنے کیے ہوئے برے اعمال پر شرمندہ ہوں اور اللہ کے حضور مغفرت طلب کریں۔ صدقے دل سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پہلے ہی ندا دے رہی ہے کہ ہے کوئی اس عشرہ مغفرت میں اپنی مغفرت کروانے والا کہ اسے مغفرت کی نوید سنا دی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم
ہمیں سچی توبہ کرنے اور تادم آخر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔